کو خوش آمدید فرما رہے تھے۔ اب بلا تاخیر میں دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد المنان عابد صاحب مدیر جامعہ رحمانیہ ملتان، ان کو میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں میں پر تشریف لائیں اور ہمیں نصیحت فرمائیں۔ جناب فضیلت الشیخ عبد المنان عابد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میں اس لائق تو نہیں ہوں مشائخ اعظام کی موجودگی کے اندر آپ بھائیوں سے بات کروں، لیکن حکم ہے تو انشاءاللہ اس کی تکمیل کے لیے چند گزارشات آپ کی سامنے رکھنی ہے۔ اللہ خالق کائنات عمل کرنے والا بنائے۔ یقیناً جس طرح فضیلت الشیخ نذیر مدنی صاحب حافظہ اللہ ورعا متعنا اللہ بطول حیاتہ وہ ہمارا شکریہ ادا کر رہے تھے، تو ہم ان کی بہت ہی زیادہ خلوص پیار اور محبت کا تہ دل سے مشکور بھی ہیں، شکریہ ادا بھی کرتے ہیں۔ اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے، ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اور اس ادارے کو مزید ترقیوں سے نوازے، اور اس کے اساتذہ اکرام، طلبہ اور منتظمین جو دوست احباب اس کے لیے کاوشیں کر رہے ہیں۔ سنا اس کا میں نے بہت پہلے تھا اس ادارے کا، جب سے حافظ عبد الماجد صاحب یہاں پہ بنیاد رکھی تو تب بھی میرا ادھر سے گزر ہوا، لیکن جامعہ میں آنا یہ میرے لیے پہلی بار ہے، اور یہ میرے لیے باعث سعادت اور باعث فخر ہے۔ محترم بھائیوں، میں چند گزارشات کرنا یہ چاہتا ہوں۔ ہم یہ لوگ ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار لوگ ہیں، ہمارا کوئی منصب نہیں، کوئی سٹیٹس نہیں، ہمارا کوئی معیار نہیں، اور خصوصاً انگلینڈ، یورپ، برطانیہ، ڈنمارک، فرانس اور یورپی کنٹریز اور اسی طرح ان کی جو ریاستیں ہیں، انہوں نے الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا کے ذریعہ سے ہمارے قلوب و اذہان کے اندر یہ بات ڈال دی کہ ہم تو حقیر سے ہیں، یہ ملا کی کیا حیثیت ہے، یہ دین پڑھنے والے کی حیثیت کیا ہے، یہ 2 ٹکے کا ملا، نہ اس کا کوئی منصب، نہ سٹیٹس، نہ کوئی عہدہ۔ لیکن یاد رکھیے محترم بھائیوں، دل برداشتہ ہو کر کے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں، ادارے کو چھوڑ کر کے نہیں جانا، جتنے سال یہاں پہ درس نظامی کے پورے کر کے جانا ہے۔ اٹھائیں ہاتھ، وعدہ کریں، جو بھائی یہاں پڑھتے ہیں وہ یہاں پہ پورے سال کر کے جائیں گے۔ کیوں؟ چند باتیں ہیں وہ سنیے گا اور اپنے دل و دماغ پہ نوٹ کر کے جائیے گا۔ تم لوگ ہو کیوں؟ کون لوگ ہو؟ تمہارا مقام کیا ہے؟ تم کس حیثیت کے مالک ہو؟ اگر ہم قرآن کریم کو اٹھاتے ہیں تو قرآن کریم تو تمہیں کہتا ہے تم اللہ کی توحید کے گواہ ہو۔ اگر پیغمبر کے فرمان کو اٹھاتے ہیں تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین کے اندر اللہ کے گواہ ہو۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اٹھاتے ہیں تو پیارے پیغمبر فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، تم تو انبیاء کے وارث لوگ ہو۔ میں ایک حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے صحابہ کے اندر غنیمت کے مال کو تقسیم کر رہے تھے، انصار میں سے کچھ صحابہ نے کہہ دیا اللہ کے نبی کو جب ضرورت تھی قتال کی، جب ضرورت تھی جہاد کی، جب ضرورت تھی گردنیں کٹوانے کی تو ہم حاضر تھے، لیکن اب مال ملنے کی باری آئی ہے تو کن کو مل رہا ہے؟ مہاجرین کو نوازا جا رہا ہے، ہمیں چھوڑا جا رہا ہے۔ اور میرے پیغمبر نے وہاں پہ فرمایا تھا، اور اس کو سنیے اور قلوب و اذہان کے اوپر اچھی طرح بٹھا لیجیے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا انصار تم اس بات سے خوش نہیں ہو تمہارے پلڑے کے اندر محمد آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اور دنیا کائنات کے اندر طلب علم کے لیے آنے والوں،
طالبان علم حدیث، طالبان آیات قرآن، تم کوئی معمولی لوگ نہیں ہو، بلکہ رب کا قرآن کہتا ہے تم اللہ کی توحید کے گواہ ہو، بلکہ نبی فرماتے ہیں تم اہل زمین میں تم اللہ کی وحدانیت کے گواہ ہو، پیغمبر فرماتے ہیں تم علماء جو ہو وہ انبیاء کے وارث ہو۔ ہاں ہاں سعادت سمجھتے ہیں رب کے ملائکہ تمہارے قدموں کے نیچے پر بچھانے کو، تمہاری نوکری اور چاکری کرنے کو، تم تو بڑے خوش قسمت ہو۔ اور مجھے بتلاؤ، ایک سائیڈ پہ دنیا کے مال ہوں، جائیدادیں ہوں، کوٹھیاں ہوں، انبار ہوں، دوسری سائیڈ پہ رب میرا خالق میرا مالک ہو، تم کس سائیڈ کو اپنانا چاہو گے؟ اٹھائیے ہاتھ، بتائیے کس سائیڈ پہ جانا چاہو گے؟ اللہ کے نکلو گے اللہ کے لیے، مرو گے اللہ کے لیے، کٹو گے اللہ کے لیے، پڑھو گے اللہ کے لیے، محبت کرو گے ادارے کے ساتھ اللہ کے لیے۔ جب تک یہاں سے علم پورا نہیں ہو جائے گا چھوڑ کے نہیں جائیں گے، کیونکہ ہم تو خالق کائنات والے ہیں، ہم سے اللہ محبت کرتے ہیں، ہم سے نبی محبت کرتے ہیں، نبی ہمیں اپنا وارث قرار دیتے ہیں، جو رب کے ملائکہ ہیں وہ ہمارے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھانا سعادت سمجھتے ہیں۔ ہاں ہاں کیا وقت پڑا ہے، یہ زمین کے اندر یہ کیڑے مکوڑے جو چلتے ہیں، کیا ان کے اوپر کون سی آفت آ گئی ہے، کون سی مصیبت ان کو آ گئی ہے کہ وہ اس طالب علم کے لیے رب سے اپنے ننھے سے ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کرنے لگ جائیں؟ کیا ضرورت ہے اس کو؟ بھئی آپ کتنے ٹن خوراک روزانہ مچھلی کو سمندر کے اندر ڈال کے آتے ہو؟ کوئی میرا بھائی ہو جو اٹھ کر کے کھائے کہ میں روزانہ کی بنیاد پہ 100 ٹن خوراک سمندر میں ڈال کے آتا ہوں کہ مچھلیاں کھا لیں؟ ہے کوئی ایسا؟ بولیے ہے کوئی ایسا؟ جب نہیں ہے تو اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہمارے لیے وہ دعائیں کرے؟ اس کیڑے مکوڑے کو کیا ضرورت ہے وہ ہمارے لیے؟ کائنات کے رب کے حبیب فرمائیں کل من فی السماوات و من فی الارض، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے اس طالب علم کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ تم نے کیا سمجھا ہے؟ اور یہ سوچ اپنا لو ہم کون ہیں؟ اللہ والے ہیں۔ یہ سوچ اپنا لو ہمارے حصے کے اندر ہمارے پلے کے اندر کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم وہ سعادت مند ہیں، فرشتے سعادت سمجھتے ہیں ہماری خدمت کرنے کو، ہم وہ سعادت والے ہیں، رب کی مخلوقات ہمارے لیے رب سے دعائیں اور التجائیں کرتی ہے، ہم کیوں گھبرائیں؟ بڑا اعلیٰ سٹیٹس ہے ہمارا، بڑا اعلیٰ معیار ہے۔ لوگوں کی 2 ٹکے کی باتوں، جو 2 ٹکے کے آدمی ہیں وہ باتیں کرتے ہیں، باتوں سے گھبرا کر کے دین کو چھوڑ کے چلے جاتے ہو۔ رب کی قسم نہ چھوڑا کرو، ہم نے دامن پکڑا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر میرے نبی نے یہ فکر داخل کی تو پھر کیا تھا؟ مصعب بن عمیر کوڑوں پہ کوڑے کھا کر کے، بلال کوئلوں پہ اوپر لیٹ کر کے، عمار ابن یاسر پانی کے اندر گوتے کھا کر کے، پھانسی کے پھندے پہ لیٹ کر کے بھی رب کعبہ کی قسم ہے دین محمد سے غداری کرنے والے نہیں تھے۔ کرو گے غداری؟ پکا وعدہ ہے چھوڑ کے نہیں جاؤ گے؟ اٹھائیں ہاتھ، پھر دوبارہ سے مسجد کے اندر بیٹھ کر کے رب سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ جب تک رب نے زندگی دی ہے مریں گے اللہ کے دین کے لیے، مریں گے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے۔ ہاں پھر وہ تاریخ نے منظر دیکھے تھے، رب کعبہ کی قسم ہے کفر مل کر کے آیا تھا، امیہ بن خلف نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئلوں پہ لٹکایا گیا، کوئلوں کے اوپر لٹایا گیا، اور بلال کی جسم کی چربی نے پگھل کر کے کوئلوں کو بسم کیا تھا، لیکن رب کی توحید کے لیے مرنے کے لیے تیار تھے، احد احد کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ کبھی مرکز مودع کی اس دھرتی کے اوپر تمہیں کھانے کے اندر پریشانی آ جائے چھوڑ کر کے چلے جاؤ گے؟ چلے جاؤ گے چھوڑ کر کے؟ کبھی کوئی استاد کا مس بہیو آپ کے ساتھ اچھا رویہ نہ ہو، استاد سے تھوڑی سی زیادتی ہو جائے، وہ جو استاد جو آپ کو اپنے بچوں سے بڑھ کر کے محبت اور پیار دیتے ہیں ان سے روٹھ کر کے چلے جاؤ گے؟ چھوڑ دو گے ادارے کو؟ بھئی بولیے چھوڑ دو گے؟ نہیں چھوڑیں گے۔ اور یقیناً ہم تو وہ لوگ ہیں جب ہمارے دامن کے اندر محبت ہے اللہ کی، ہمارے دامن کے اندر محبت ہے میرے رسول کی، پھر رب کعبہ کی قسم ہے ہم بلال کی طرح کوئلوں پہ لیٹنا ان نبی کی محبت میں سعادت سمجھتے ہیں، ہم عمار کی طرح کوڑے کھانا بھی سعادت سمجھتے ہیں، ہم اپنے بدنوں کو لہو لہان کرانا بھی سعادت سمجھتے ہیں،
نبی کی محبت کے اندر، اور اسی نبی کی محبت میں آپ سے ایک اپیل رکھ کے جا رہا ہوں کہ اللہ کے لیے نبی کی محبت کی خاطر روٹی کے اندر کمی آئے برداشت کر لو گے، تنگیاں آئیں مدرسے میں برداشت کر لو گے، صبر سے چلو گے، رب کے دین کے لیے کٹو گے، رب کے دین کے لیے مرو گے، جب اس ادارے کو تمہاری ضرورت پڑے فارغ ہونے کے بعد اس کے لیے تڑپو گے، جب بلایا جائے گا آؤ گے۔ تو اسی کے ساتھ ہی اکتفا کروں گا، اللہ یہ اگر صدق کے دل سے کہہ رہے ہیں تو ان کی مغفرت فرما دے، اگر اللہ یہ صدق کے دل سے عہد کر رہے ہیں تو ان خاکساروں کو، ان کمزوروں کو، ان ضعیفوں کو اپنے دین کے لیے قبول و منظور فرما۔ وما علی الا البلاغ المبین۔